اچھا جی، ایتھکس اس چیپٹر پہ ذرا بات کرتے ہیں. شروع میں ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ سمجھنا مشکل ہوگا. ابھی بہت ہی آسان ہے، ایک ایک منٹ میں آپ کو ساری ہیڈنگ سمجھ آتی جائیں گی. اچھا جی، ایتھکس کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ تو ہے اخلاقیات. اب اگر اخلاقیات کی ہم بات کریں، یہ تو بہت براڈ سبجیکٹ ہے، ہر ریلیجن نے بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، ہر سوسائٹی نے بھی ایڈریس کیا ہوا ہے، تو اسی طرح ہر پروفیشن نے بھی ایڈریس کیا ہوا ہے. یعنی کہ ڈاکٹرز کے پروفیشن میں بھی ان کے کچھ ایتھکس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پروفیشن میں بھی ان کے کچھ ایتھکس ہیں، انجینئرس کے بھی پروفیشن میں کچھ ایتھکس ہیں. تو ان کی کوئی نہ کوئی پھر آگے ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے جو پھر اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. زیادہ تر تو ویسے یہ ہوتی کتابی باتیں ہیں، مثلا جیسے آپ نے بچپن میں پڑھا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ لالچ نہ کریں. لیکن ساری زندگی جو آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کرتا دیکھ رہے ہیں وہ تو لالچ ہی ہے نا ایکچولی. ٹھیک ہے، تو یو کین سے دس کوڈ بی ساؤنڈ لائک اسٹوریز ٹو یو. لیکن بہرحال اس کے 7-8 نمبر ہیں ایگزام میں، تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. سوری وہ کوشچن. اچھا جی، ایتھکس جو ہے نا، اب جو آپ کے سلیبس کی اب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ جو ایتھکس ہیں اس میں جو ٹیکس لاز کو جو لوگ افیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹیکس لا کو بنانے والا جو بھی رائٹر ہے، یا اس کو کہہ لیں آتھر، جو ٹیکس لا لکھتا ہے، اس کے لیے کچھ ایتھکس بتائے ہوئے. اور اینڈ کے اوپر ہے ٹیکس پیئر، جس نے پھر اس ٹیکس لا کے مطابق ٹیکس ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے بیچ میں 2 لوگ اور آتے ہیں. یہ جو آتھر جب ٹیکس بنا دیتا ہے تو پھر اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. ایڈمنسٹر یعنی لاگو کرنا ہوتا ہے. وہ اس کے لیے ایک علیحدہ محکمہ بنانا پڑتا ہے، جو کہ آپ کے کیس میں جتنے ٹیکس لاز آپ کے سلیبس میں ہیں اس کیس میں کون ہے؟ FBR ہے. لیکن ہر لا کے لیے کوئی نہ کوئی محکمہ ہوتا ہے جو پھر اس کو اپلائی کر رہا ہوتا ہے. اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کو چونکہ یہ ساری جو یہاں پہ پشتو لکھی ہوئی ہے وہ سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انجینئر ہو سکتا ہے وہ بزنس مین ہو سکتا ہے وہ سیلریڈ پرسن ہو، تو پھر اس کو ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہمارا پیٹی بھائی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ٹیکس پریکٹیشنر. ٹھیک ہے جی. سو ٹوٹل یہاں پہ کل ملا کے کتنے لوگ ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4. ان 4 لوگوں کے لیے، ان چاروں لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے اور ٹیکس ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے ٹیکس بنانا ہے، اس نے اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، اس نے ادا کرنا ہے. یہ ہیلپ کر رہا ہے سب کی. ٹھیک ہے، یہ اس کی بات بھی سمجھتا ہے، یہ اس کی بات بھی سمجھتا ہے. ناؤ اب ان سب کے لیے ایتھکس کیا کیا ہیں وہ اب آپ کے سلیبس میں ہیں. جتنے ایتھکس آپ کے سلیبس میں ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. سو ایتھکس کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر ٹیکس لیجسلیٹر یعنی ٹیکس بنانے والا، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر اس کو اپلائی کرنے والا، اس کے بعد پریکٹیشنر جو کہ اس کو پریکٹس کرتا ہے، اور آخر میں ٹیکس پیئر جو پھر اس ٹیکس کو ادا کرتا ہے. اچھا جی، بہت ہی ایزی. اخلاقیات کے اندر ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں. سو ہم ایک ایک کر کے ہیڈنگ دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ لیجسلیٹر کی بات ہے. کیننز آف ٹیکسیشن، یہ ایڈم اسمتھ صاحب ہیں، ان کے آپ کے سلیبس کے اندر بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں. اکنامکس میں بھی آپ کا ان سے واسطہ پڑا ہوگا، تو یہ کافی سارا سلیبس بڑھا کے گئے ہیں بچوں کا. یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو ٹیکس لاز ہیں نا، ٹیکس لاز ان کے لیے کچھ کیننز ہیں، کچھ اصول ہیں. جو بھی لیجسلیٹر ہے، جو ٹیکس بنانے والا ہے، وہ ان اصولوں کو ضرور فالو کرے. سب سے پہلا کینن انہوں نے بتایا جی، کینن آف ایکویٹی. کینن آف ایکویٹی کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ نا میں کچھ آسان الفاظ میں جس سے آپ کو میننگ یاد رکھنے میں آسانی ہو. کینن آف ایکویٹی سے آپ نے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ریشنلٹی ہے نا، ریشنلٹی کہ رچ سے زیادہ ٹیکس اور پور سے کم ٹیکس. جب بھی ٹیکس لیجسلیٹر ٹیکس بنائے، ٹیکس کا لا بنائے، تو اس کینن آف ایکویٹی کو ذہن میں رکھے. کیسا ہونا چاہیے کہ امیر کو زیادہ ٹیکس لگے اور غریب کو کم ٹیکس لگے، یا غریب کے اوپر خرچ ہوگا ایکچولی. نیکسٹ از کینن آف سرٹینٹی.
اس پورے چیپٹر کے اندر آپ نے یاد ہیڈنگز کرنی ہے, ٹھیک ہے. آگے ایک 2 لائن کے اندر اگر میننگ ایکسپلین کر دو گے بس بات ختم. وہ آپ کو اگر 5 نمبر کا سوال ہے تو ایزیلی 4 نمبر سیکیور ہو جائیں گے. بس ہیڈنگز یاد کر لو. کینن آف سرٹینٹی. سرٹینٹی یہ ایزی ورڈ ہے, ورڈ سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ سرٹین ہونا چاہیے, یعنی کہ وعلیکم السلام. کینن آف سرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ جب ٹیکس لیجسلیٹر ٹیکس بنائے تو ٹیکس لا ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کو سرٹین ہو. ٹیکس پیئر کو شوڈ بی سرٹین, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرا ٹیکس ایکچولی کتنا بنتا ہے. اندازے پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ کمیشنر کہتے اچھا یار تم ایسے کرو, تم میرے دوست ہو تو چلو تمہارا 100 ٹیکس بنتا ہے تم 90 کر دو اس کو. نو, سرٹینٹی, اس کے پیچھے کوئی کیلکولیشن ہونی چاہیے, کوئی بیسس ہونے چاہیے. ٹیکس پیئر بھی وہی کیلکولیٹ کرے, آپ بھی وہی کیلکولیٹ کریں. اٹ شوڈ بی سرٹین. لا کو اس طرح سے بنائیں گے. کینن آف کنوینئنس آف پیمنٹ. جب لیجسلیٹر ٹیکس لا بنائے تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ٹیکس ادا کرتے ہوئے آسانی ہونی چاہیے. یعنی کنوینئنس آف پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس سے ٹیکس لے لو جب اس کے پاس پیسے ہوں, جب ٹیکس پیئر کے پاس ایز منی. تو ٹیکس لا کو کچھ ایسا ڈیزائن کریں, فار ایگزامپل سیلریڈ پرسن سے 25 تاریخ کو ٹیکس لینے کا کوئی تک نہیں بنتا کیونکہ 20 تاریخ کو وہ خالی ہے. تو بہتر کیا ہے کہ اس سے جب تنخواہ دی جائے اسی وقت اس سے ٹیکس لیا جائے, تو اس کے لیے کنوینئنس ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہے, مل بھی جائیں گے پیسے. اسی طرح جو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ایک پڑھا ہوا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے ایکچولی, تو ٹیکس پیئر کی ایک کنوینئنس کو ذہن میں رکھ کے بنایا ہوا ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر بھی یہ کچھ ٹیکس ادا ہوتا رہے, اس کی سیل سے ود ہولڈ ہوتا رہے, اور جب سال ختم ہوگا تو اس کو اکٹھے لاکھوں کروڑوں روپے ادا نہ کرنے پڑے, بلکہ آلریڈی کچھ پیسے ایف بی آر کے پاس جا چکے ہو. اگر جا چکے ہیں زیادہ تو پھر وہ واپس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو کنوینئنس آف پیمنٹ, ٹیکس پیئر کی بھی آسانی دیکھنی ہے ٹیکس لا بناتے ہوئے. یہ ساری باتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں, اس کے لیے جو ٹیکس لا بنا رہے ہیں. کینن آف اکانومی آف کریکشن. ٹیکس لا بناتے ہوئے آپ نے کچھ ایسا قانون بنانا ہے, جی سنیں, ٹیکس لا بناتے ہوئے آپ کا قانون ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ 100 روپے اکٹھے کرنے کے لیے 150 روپے خرچ کرنے پڑتے ہوں گورنمنٹ سے. اکانومی آف کلیکشن ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے طریقے سے ٹیکس لا بناؤ کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس کی کاسٹ سے کم نہ ہو جائے. جتنا خرچہ آتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے ایک بندہ تنخواہ کے اوپر رکھا ہے ایف بی آر نے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کے پیچھے جائے گا اور ٹیکس پیئر سے جا کے 10 روپے لے کر آئے گا اور اس کے اوپر وہ 10,000 روپے خرچ بھی کر دے گا. تو یہ پھر اکانومی آف کلیکشن نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. سو اکانومی آف کلیکشن کو لیجسلیٹر ذہن میں رکھے گا. ایڈیشنل کیننس بھی ہیں جی کچھ. کینن آف پروڈکٹیوٹی. کینن آف پروڈکٹیوٹی سے مراد یہ ہے, اس کو فزیکل ایڈیکویسی بھی کہتے ہیں. پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ایک ورڈ میں لکھ دیتا ہوں, فزیکل ایڈیکویسی. یعنی کہ آپ ٹیکس لا ایسا بنائیں گے, ایسا ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کے تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ٹیکس اکٹھا کر لے, ٹھیک ہے. تو اتنا ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اخراجات بھی پورے ہوں. کینن آف الاسٹیسٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. یہ دو ملتے جلتے ہیں, یہ کنفیوز کر سکتے ہیں آپ کو, تو اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. باقی دو دیکھ لو ذرا کون کون سے. کینن آف سمپلسٹی, یعنی ٹیکس لا بناتے ہوئے ٹیکس لا کو کیا رکھیں, سادہ رکھنے کی کوشش کریں. کینن آف ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے اوپر ہی سارا ٹیکس نہ لگا دیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے یہ پڑھا نا کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈائیورسٹی کی اس وقت ہم بات کریں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس بھی ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہم نے کیوں لگایا, کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس سے اتنا ریونیو آ ہی نہیں رہا کہ گورنمنٹ کے اخراجات پورے ہوں. تو پھر آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہیں پہ جو آپ کے پاس 8-10 لاکھ لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہیں کے اوپر برڈن بڑھاتے جائیں کہ نہیں جی ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے, ہم نے فلاں خرچہ کرنا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے, ایک اور قسم کا ٹیکس لگا دیں گے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوگا. اس میں بھی ڈائیورسٹی لائیں گے کہ یہ نہیں کہ کسی ایک پروڈکٹ پہ ہی ہو, کسی ایک آئٹم پہ ہی ہو, اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. اچھا جی, الاسٹیسٹی اور فلیکسیبلٹی. اس میں ڈفرینس یہ ہے, اس کا چونکہ ملتے جلتے ورڈز ہیں, الاسٹیسٹی اور
فلیکسیبلٹی. الاسٹیسٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس لا میں آپ کوئی چینج کیے بغیر، ٹیکس لا میں کوئی بھی چینج کیے بغیر، ٹیکس لا کو آپ نے ایسا بنانا ہے کہ ٹیکس لا میں چینج کیے بغیر ریونیوز بڑھ جائیں جب گورنمنٹ کو ضرورت ہو، ریونیوز بڑھ جائیں جب وین اٹ از نیڈیڈ. جب گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہو، ٹیکس لا کو چینج کیے بغیر گورنمنٹ کے پاس ریونیو زیادہ آنا شروع ہو. فار ایگزامپل ٹیکس لا اگر آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آپ نے بنا دیا، یا آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ جو بھی اس جگہ پہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا اس کو ہم فلاں فلاں مراد دیں گے، اور ظاہر ہے پھر آپ نے اس زون کو ڈیولپ بھی تو کرنا ہے، گورنمنٹ نے وہاں سڑک بنانی ہے، وہاں بجلی، گیس، پانی، سیوریج، یہ سارے سسٹم ڈیولپ کرنے ہیں. تو اب آپ کا ٹیکسیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹیکسیشن سسٹم میں آلریڈی ایسی پروویژنز ہوں کہ چونکہ اب اس جگہ کو ڈیولپ کرنا ہے تو آلریڈی پہلے سے ہی اس میں کوئی ٹیکس ایسے ہوں کہ جو انڈسٹری وہاں آتی جائے وہ اتنا اتنا پیسہ آپ کو ٹیکس کی مد میں دے گی، جس سے آپ کیا کریں گے، اس زون کو ڈیولپ کریں گے. سو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہو، ریونیو جنریٹ ہو جائے ٹیکس لا میں کوئی سگنیفیکینٹ چینج کیے بغیر، تو یہ بولتے ہیں الاسٹیسٹی آف ٹیکس لا. ٹھیک ہے. فلیکسیبلٹی بالکل اس کے الٹ ہے کہ آپ کا ٹیکس لا ایسا بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ایزی ٹو چینج. ٹیکس لا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو آسانی سے چینج کیا جا سکے. ٹھیک ہے. سو فلیکسیبلٹی میں آپ اپنے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے ٹیکس لا کو جب چینج کرنے لگیں گے تو یور لا شوڈ آلریڈی بی فلیکسیبل، اس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ ایزیلی آپ ٹیکس لا کو چینج کر لیں. مثال کے طور پہ اب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم کچھ آئٹمس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس اور جو ٹیکس سیلز ٹیکس میں آپ نے پڑھا کہ کچھ آئٹمس ہیں جو 6 اسکیجول میں لکھے ہیں، تو آپ نے لا کو ڈرافٹ ہی ایسے کیا ہوا ہے کہ یار ایک علیحدہ سے ٹیبل بنا ہوا ہے، وہیں پہ آئٹم جو آ جاتا ہے وہ ایگزامپٹ ہو جاتا ہے، جو وہاں سے نکل جاتا ہے وہ ٹیکسیبل ہو جاتا ہے. تو اب لا میں کوئی بہت بڑی سگنیفیکنٹ چینج مطلب لا ایزیلی آپ امینڈ کر سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ لیٹ سے امپورٹڈ دالیں جو ہیں اس کے اوپر میں ٹیکس بڑھا دوں تو میں بس 6 اسکیجول کے اندر اس کو نکال دوں گا اگر وہ آلریڈی موجود ہے تو. ٹھیک ہے. سو دیٹ واٹ فلیکسیبلٹی مینس. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کی باری آ گئی، یعنی کہ اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں، جو ٹیکس کلیکٹ کرنے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو بڑی آسان اور سادہ باتیں لکھی ہیں. فیئرنیس کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ڈکشنری میننگ ہے، کوئی ٹیکنیکل بات نہیں. ٹرانسپیرنسی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، کوئی مشکل ایسی بات نہیں. ایکویٹی یہ اگین پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہاں پہ اس سے مراد ہے ریشنیلٹی. اریٹیٹنگ وے آف ڈوئنگ تھنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے ریشنل طریقے سے ٹیکس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، جو بھی ایف بی آر کا بندہ ہے، کمشنر ہے، ایف بی آر کے سسٹمز ایسے ہونے چاہیے کہ جو وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو اپنے کاموں کا. سو ایف بی آر نے کچھ ایتھکس کو فالو کرنا ہے. وہ ایتھکس کون سے ہیں؟ فیئرنیس ہونی چاہیے اس کے کام میں، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ایکویٹی ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی اس کے کام میں ہونی چاہیے. رسپانسبلٹیز آف ٹیکس ایڈمنسٹریٹر، اگین آسان سی باتیں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں ان کو جلدی سے، اس میں مشکل کچھ نہیں ہے. یہ پوائنٹس آپ کو یاد کرنے ہیں. رسپانسبلٹیز آف ٹیکس ایڈمنسٹریٹر یہ پوچھے جا سکتے ہیں، 5-6 نمبر کا سوال آ سکتا ہے. پہلا پوائنٹ لکھا ہے جی، اوبے ٹیکسیشن لاز، نو انڈیو فیور ٹو ٹیکس پیئر. ہے کوئی مشکل سینٹینس؟ کوئی مشکل نہیں. آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی ٹو مینٹین رسپیکٹ آف گورنمنٹ اینڈ ٹیکس پیئر، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے اس کو. امپارشل، فیئر، نیوٹرل، کنسسٹنٹ ان ایڈمنسٹرنگ ٹیکس لاز وداؤٹ اینی پریجوڈس ٹو ریس، سوشل اسٹیٹس، اکنامک سرکمسٹانسز، ان چیزوں سے اس کو باعث نہیں ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے. پرووائڈ prompt, efficient and quality services to taxpayer. Refrain from actively participating in political activities. ناممکن سی بات ہے. Accuracy of records and its confidentiality. Political views ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جلسے میں جا کے خطاب کرنا شروع کر دیں، یہ ایف بی آر کا بندہ نہیں کر سکتا. Accuracy of records and confidentiality یہ اس کو مینٹین کرنی چاہیے. Refrain from soliciting gifts. تحفے وغیرہ، تحفے تحائف سے پرہیز کرے گا. Make reasonable efforts to collect proper amount of tax at lowest possible cost. Diligently respond to valid tax refund claims. Educate taxpayer on their rights and responsibilities. So I believe یہ سارا انگریزی ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، یاد کرنا ہے بس آپ نے اس کو. ٹھیک ہے. پریکٹیشنر، ہم لوگ آگے جی، ہمیں اب کون سے ایتھکس کو فالو کرنا ہے؟ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایمانداری. ٹھیک ہے، لکھ دیں یہاں پہ میننگس ساتھ ساتھ. سو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں، ٹیکس پریکٹیشنر. ضروری نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، لائر بھی ہو سکتا ہے.
سو انٹیگریٹی ایک ورڈ بس ذہن میں رکھ لو, کیا؟ ایمانداری. اسی کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. آبجیکٹیوٹی, آبجیکٹیوٹی کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں بائسنس نہ ہونا. بائسنس کیا ہوتی ہے؟ ہاں مطلب آپ کسی وجہ سے کسی بندے سے, فار ایگزامپل میں اگر چودھری ہوں اور میں چیمے سے لڑائی ہے میری, تو میں کہوں جی اچھا چیمہ صاحب آئے ہیں اپنی ریٹرن فائل کرنے, بھی بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح یہ جو پریکٹیشنر ہے اس کو آبجیکٹیو ہونا چاہیے, اس کو کسی بھی ریلیجن, کاسٹ, کریڈ, کسی بھی چیز سے باعث نہیں ہونا چاہیے. آبجیکٹیولی اپنا کام کرے گا, کام کی طرف دھیان دے گا, ٹھیک ہے جی. کانفیڈینشیلٹی, جو بھی اس کا کلائنٹ ہے اس کے کام کو کانفیڈینشیل رکھیں گے آپ, ٹھیک ہے جی. اس کو ایک کلائنٹ کی بات دوسرے کو نہیں بتانی. پروفیشنل بیہیویئر, پروفیشنل بیہیویئر کیا چیز ہوتی ہے؟ پروفیشنل بیہیویئر یہ جب آپ اپنے دوست کو کال کرتے ہیں نا تو فون پہ کیا کہتا ہے, اور سنا بھائی کدھر ہے, کدھر مرے ہوئے تھے تم, میں آیا تھا تم وہاں دفع نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں نا بات چیت. تو جب آپ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ بے شک آپ کا دوست ہی بیٹھا ہو, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, میں فواد حسن بات کر رہا ہوں, بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی. بے شک میرا دوست ہی ہو, وہی جس کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ کدھر مرے ہوئے تھے تم. تو یہ جو دوسری جو حرکت ہے نا, یہ کیا ہے؟ پروفیشنل بیہیویئر, ٹھیک ہے. سو پروفیشنل بیہیویئر, اب ایک جو ٹیکسٹ پریکٹیشنر ہے اس سے ایک پروفیشنلی بیہیو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رکھ کے اور ایک طریقے سے بات کرے گا. یہ میں میننگز ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ انگریزی پڑھ لیجیے گا کتاب کے اندر جو لکھی ہوئی ہے. پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. کمپیٹنس حاصل ہوتی ہے دو چیزوں سے, کمپیٹنس دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, ایک ایجوکیشن اور دوسرے اس کی ٹریننگ یا ایکسپیرئنس کہہ لو. تو ان دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے, جو آڈیٹنگ کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے جو ایتھکس ہیں اس میں بتایا ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی ٹریننگ اس سے کیا بنتا ہے؟ ایک کمپیٹنٹ بندہ بنتا ہے. کمپیٹنس اس کو بولتے ہیں. تو جو بھی ٹیکس پریکٹیشنر ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ان دو چیزوں کو کمپلیٹ کرے. اپنی ٹیکس, اگر وہ کسی کا ٹیکس میٹر دیکھنے لگا ہے تو اب اس کو فلی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اس میٹر کے اوپر, اور اس کی ٹریننگ ہوئی بھی ہونی چاہیے اس کے اوپر. ڈیو کیئر سے مراد یہ ہے کہ مکمل احتیاط جو ضروری ہے کسی معاملے کو کرنے کے لیے. ٹیکس پیئر کے جو ایتھکس ہیں نا وہ بڑے مزیدار ہیں. اب ٹیکس پیئر کے لیے تو ایکچولی ایک ہی ایتھکس ہے, وہ کیا کہ بھائی ٹیکس ادا کرو, ٹھیک ہے. لیکن جو یہاں پہ جو ایکسپلین ہوئے ہوئے نا وہ طریقے بتائے ہوئے کہ کس طرح سے آپ ٹیکس پیئر کو کہیں گے کہ بھائی آپ ٹیکس ادا کریں. تو 3 حملے کریں گے آپ ٹیکس پیئر کے اوپر, 3 طریقے سے اس کو پھنسانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اب آپ ٹیکس ادا کریں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بتائیں فائدہ. اس کو کیا بتائیں؟ فائدہ. کہ بھائی اگر آپ ٹیکس ادا کرو گے تو گورنمنٹ اسکول بنا سکے گی, ہسپتال بنا سکے گی, سڑک بنا سکے گی, گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس کو تنخواہ دے سکے گی تاکہ وہ آپ کو حفاظت کرے, ٹھیک ہے. سو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ فائدہ. تو ٹیکس پیئر کہے گا چلو ٹھیک ہے میں ٹیکس ادا کر دیتا ہوں. لیکن پھر بھی کچھ ٹیکس پیئرز ہوں گے کہیں گے لو سڑک تو بنی نہیں, ٹھیک ہے جی, میں 40 سال ہو گئے مینو ویکھدے آ تھی, کوئی گیس کا کنیکشن تو لگیا نہیں, تو وہ نہیں ادا کرے گا. تو دوسرا حملہ آپ اس کے اوپر کون سا حملہ تھا جی؟ یوٹیلیٹیرینزم اس کو کہا ہے کہ اس کو یوٹیلیٹی بتاؤ, فائدہ بتاؤ ٹیکس ادا کرنے کا تاکہ وہ ٹیکس ادا کرے. دوسرا کیا لکھا ہے؟ ڈیونٹولوجی. ڈیونٹولوجی بیسیکلی یہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے کس کی؟ ڈیوٹی کی. کہ آپ اگر ایف بی آر کے دفتر میں جائیں نا تو وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, ایک کتاب بنی ہوگی اس کے اوپر وہ لکھا ہوگا کہ یہ علامہ اقبال کا روز کے خرچے کی کتاب ہے جس پہ وہ خرچہ لکھا کرتے تھے, اس میں خرچہ لکھا ہوا ہے ٹیکس, ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال بھی ٹیکس ادا کرتے تھے, آپ بھی ٹیکس ادا کریں. تو یہ ہر جو ہے وہ ایماندار شہری کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا فرض شناسی کرے اور اپنا ٹیکس. تو اس کو ڈیوٹی بتاؤ گے بھائی یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے ٹیکس ادا کرنا. دوسرا حملہ, تو اس کو کیا بولا ہے؟ ڈیونٹولوجی. کہ ڈیونٹولوجی کے ذریعے آپ ٹیکس پیئر کو کہیں جی اپنا ٹیکس ادا کرو. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی تینوں اللہ پوچھے گا, یہ ٹیکس نہ دیا تو یہ تو حرام ہے اگر آپ نے ٹیکس ادا نہ کیا,
تو آپ کو اللہ پوچھے گناہ ملے گا آپ کو اس کا, جہنم میں جائیں گے آپ, رائٹ. تو یہ کیا ہے ورچو ایتھکس, کہ وہ ٹیکس پیئر جس بھی چیز سے ڈرتا ہے نا اس چیز سے اس کو ڈرا دو. اب وہ اگر بھگوان سے ڈرتا ہے تو کہو جی بھگوان تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے ریاست کے قانون کو نہیں مانا. اگر وہ جیزس کو مانتا ہے تو اس کو کہو جی جیزس جو ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ریاست کا ٹیکس ادا نہ کیا جائے. تو یہ تین, اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جو کہے نہیں جی میں ادھر تو میں نہیں ڈرتا تو پھر موجہ کرے. ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کے اوپر 2-3 پیراگرافس لکھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹڈی ٹیکسٹ میں, کیونکہ وہاں پہ انگریزی میں ایکسپلین ہوا ہے تو تھوڑا مشکل. میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا کانسیپٹ یہ ہے. اس کو پڑھ لیجئے گا, 2-3 لائنیں اگر آپ لکھنے کے قابل ہیں ہر ہیڈنگ کے اوپر, مور دین اینف. اچھا جی, اب یہاں پہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ٹیکس اوائڈنس اینڈ ٹیکس ایویژن. یہ اب آپ کو میں نے اسٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں, اوائڈنس اینڈ ٹیکس ایویژن. اوائڈنس چونکہ اسٹارٹ ہوتا ہے اے سے, یہ پہلے آتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور یہ بعد میں آتا ہے تو یہ بری بات ہے. اس طرح سے یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ٹیکس اوائڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس لا کے نالج کو حاصل کریں اور اپنے کام کو, اپنے جو بزنس کو اس طریقے سے چلا لیں کہ ٹیکس کی نان کمپلائنس ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے جیسے ڈیڈکشن ناٹ الاؤڈ میں پڑھا کہ اگر آپ پیمنٹ کر دیتے ہو ان کیش تو وہ ایکسپینس ڈس الاؤ ہو جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے انکم بڑھ جاتی ہے. تو بھائی پھر آپ کیا کریں, آپ ایسا کریں کہ آپ پیمنٹ چیک کے تھرو کرنی شروع کر دیں. تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا یہ. اسی طرح آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کے پیسے ہیں کچھ, تو آپ وہ بینک میں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایک پڑھا ہوا ہے کہ جی ایک ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے اگر نیو شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کر دی جائے. ٹھیک ہے, تو آپ نیو شیئرز وہ بجائے بینک میں رکھنے کے نئے شیئر میں انویسٹ کر دیں. تو آپ نے بیسیکلی ایک ٹیکس کریڈٹ حاصل کر لیا ٹیکس کے نالج کو استعمال کرتے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے کہا جی کہ اگر وہ ایجوکیشن ایکسپینس ہے اس کے اوپر ڈیڈکٹیبل الاؤنس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کچھ وہ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ریکوائرمنٹس پوری کر لیں تو ڈیڈکٹیبل الاؤنس مل جائے گا. سو ٹیکس اوائڈنس بیسیکلی کیا ہے. Tax avoidance is generally the legal exploitation of tax regime to one's own advantage, to attempt to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law while making full disclosure of the material information to the tax authorities. آپ کہیں جی میں جو جس طرح میری تلاشی لینی ہے لے لیں, جس طرح چیک کرنا ہے کام کو کر لیں, ٹیکس ہم نے لیگل طریقے سے ریڈیوس کیا ہے, لا کی پروویژنس کو استعمال کیا ہے اور اس کو استعمال کر کے ٹیکس ریڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس بتائی ہوئی ہیں. یوزنگ ٹیکس ڈیڈکشنز, چینجنگ ونز بزنس اسٹرکچر تھرو انکارپوریشن. جیسے کمپنی کا ٹیکسیشن آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, لیکن ایک ٹائپ آف کمپنی ہے اسمال کمپنی, اس کا جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ فلیٹ 25%. ٹھیک ہے, تو وہ ریڈیوس ریٹ پہ ٹیکس ہوتی ہے. تو اگر آپ نے پارٹنرشپ بزنس رن کر رہے ہیں تو آپ کو پارٹنرشپ بزنس کے لیے جو ریٹ آف ٹیکسز میں نے بتائے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا ریٹ آف ٹیکسز, ریٹ آف ٹیکس ہوتا ہے نا جو انکم کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا ریٹ آف ٹیکسز کا ٹیبل, بھول گئے ہیں آپ لوگ. اچھا اس میں دیکھو ذرا, اس میں ہائیسٹ سلیب کتنے پہ جا رہا ہے, کتنے پہ جا رہا ہے 35%. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی انکم کے اوپر 35% ایک لیول ایسا ہے کہ 35% سے بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو اب اگر آپ کا اتنا پروفیٹیبل بزنس ہو گیا ہوا ہے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ کمپنی انکارپوریٹ کر لیں, کیونکہ کمپنی کے اوپر جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ اگین 29% ہے اور 25% یا 24% ہے اسمال کمپنی کے لیے. تو آپ اسٹرکچر ہی اپنا چینج کر لیں. تو اس کا مطلب آپ نے لا کی لیگل پروویژن کو استعمال کر کے ٹیکس کو کیا کر لیا, ریڈیوس کر لیا, اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل ٹھیک کیا. اسٹیبلشنگ این آف شور کمپنی ان ٹیکس ہیون. ٹیکس ہیون بولتے ہیں وہ علاقے جہاں پہ ٹیکس زیرو ٹیکسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کوئی آف شور کمپنی بنا لیتے ہیں ٹیکس ہیون میں اور ٹیکس کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس اوائڈنس کر لی. ٹیکس ایویژن کیا ہے. ٹیکس ایویژن میں آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں میری انکم ہے ہی نہیں, یا میری انکم 100 نہیں ہے, میری انکم 50 ہے, تو آپ کنسیل کرتے ہیں ایکچولی. ٹیکس ایویژن is the general term for the efforts by the individual, firm, trust and other entities to evade the payment of taxes by illegal means. So tax evasion جو ہے وہ illegal ہے. Tax evasion usually entails taxpayers deliberately misrepresenting or concealing the true state of affairs to the tax authorities to reduce their tax liability and includes in particular dishonest tax reporting. ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں.
انڈر ڈکلیئرنگ انکم پروفٹس اور گینز اور اوور اسٹیٹنگ ڈیڈکشنس. ٹھیک ہے. سو ایتھکس کے اندر ٹیکس اوائڈنس اور ٹیکس ایویژن میں ایتھیکل کام کون سا ہوگا, اوائڈنس یا ایویژن؟ اوائڈنس ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. سو اوائڈنس اور ایویژن کے اوپر آپ سے 3-4 نمبر کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہ جو پریکٹیشنر تھا, یہ پریکٹیشنر میں نے بتایا کہ کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی لائر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ویسے کوئی اور بندہ جس نے ٹریننگ حاصل کی ہو ٹیکس کی وہ ہو سکتا ہے. لیکن انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ایک آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس بنایا ہے, کوڈ آف ایتھکس. اور اس کوڈ آف ایتھکس یہ فائنل میں آپ کو اس سے واسطہ پڑے گا. آڈیٹنگ کے سبجیکٹ میں کیپ لیول پہ بھی واسطہ پڑے گا اس سے آپ کو. نا یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں اگین یہی بتایا ہوا ہے کہ کون سے کام کرنے اور کون سے نہیں کرنے. لیکن یہ جو ایتھکس لکھے ہوئے ہیں نا, یہ بڑے سوچ سمجھ کے, سوچ بچار کے بعد بنائے جاتے ہیں. انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس ساری دنیا سے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پھر ایتھکس بناتے ہیں کس پروفیشن کے لیے. نا بیسیکلی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ تو ہوتا ہے آڈٹ فرم کا, آڈٹ کر رہا ہوتا ہے وہ. اور ایک اس کا کلائنٹ ہے جس کے اکاؤنٹس ہوں گے اور اس کو وہ آڈٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. نا اب بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو کلائنٹ ہے اس کو اپنے کچھ کاموں کے لیے کچھ ایسی سروسز کی ضرورت پڑ جاتی ہیں جو آڈیٹنگ کے علاوہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ سروس ہو سکتی ہے کہ ٹیکس میٹرز, اور ٹیکس میٹرز میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کام وہ آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری ریٹرن فائل کر دیں, میرا کیس جو ہے وہ کمشنر اپیلز کے پاس ہے, وہ کیس میں جا کے آپ پریزنٹ ہو جائیں, آپ اپیئر ہو جائیں اور میرا کیس وہاں پہ دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو بہت ہی بالکل ہی جس کلائنٹ نے اپنے پاس وہ چاہتا ہے کہ جی میں تنخواہ کا خرچہ بچا لوں, سال میں ایک دفعہ اس کو پیسے دے دیا کروں. سو بعض دفعہ کلائنٹ کا دیکھیں, اس نے اگر امپلائی کو رکھنا ہے نا تو اس نے کچھ کاسٹ بینیفٹ دیکھنا ہے. اگر اس کے کام کی فریکوینسی اتنی زیادہ نہیں ہے, فار ایگزامپل اس کے پاس اس نے ود ہولڈنگ ٹیکس آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے ہر مطلب فریکوینٹلی, ویکلی اور منتھلی اس کی ریٹرن دینی ہوتی ہے. تو یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں یہ تو آپ کو بہت فریکوینٹلی جمع کرانے ہوتے ہیں FBR کے پاس. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے ٹرانزیکشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کا کام اتنا زیادہ ہو, تو آپ امپلائی رکھنے کی بجائے آپ کس کو کہہ دیتے ہیں, آپ آڈٹ فرم کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری ود ہولڈنگ کی جو کام ہے وہ بھی میٹر آپ دیکھ لیں, ہم آپ کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, ہم بندہ نہیں رکھنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. سو ود ہولڈنگ کے میٹرز بھی جو ہے وہ اس فرم کو دیے جا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ آپ ایسا کرو کہ میں آپ کو جو بھی پیمنٹ آئے گی میرے پاس, وہ میں پیمنٹ آپ کے پاس فارورڈ کر دوں گا. آپ اس کے اوپر ٹیکس ود ہولڈنگ کیلکولیٹ بھی آپ کریں 100 روپے کی. اگر میں نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے, یہ کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو 100 روپے کی پیمنٹ کرنی ہے, میں آپ کو بل فارورڈ کروں گا, آپ اس کے اوپر مجھے ود ہولڈنگ کی کیلکولیشن بنا دیں, میں وہ ٹیکس ود ہولڈ کر کے وہ ود ہولڈ پھر جو ٹیکس ہے وہ بھی آپ ہی جمع کرا دیں FBR کے پاس. نا میں صرف اس ایگزامپل سے ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آڈٹ فرم بعض مرتبہ اتنی زیادہ سروسز اپنے کلائنٹ کو دینے لگ جاتی ہے کہ جب وہ اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو آدھے سے زیادہ کام تو انہوں نے خود ہی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پرابلم ہے کس کو, آئی کیپ کہتا ہے یار کہ اگر آپ نے کام ہی خود ہی کیا ہوا ہے تو پھر آڈٹ کہے گا کرنے آ رہے, اور اگر خود ہی کام کر لو گے تو پھر آڈٹ میں غلطی کیسے نکالو گے. تو اس لیے بعض کام ایسے ہیں, بعض ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس سے متعلق کوڈ آف ایتھکس میں لکھا ہوا ہے کہ دے کریٹ سم تھریٹ, کہ وہ کیا کریٹ کرتے ہیں. کچھ ایتھکس کے اندر جو آپ پڑھیں گے نا آڈٹ کے اندر, وہ 2 چیزیں ہوں گی. ایک ہوگی تھریٹ. پہلی چیز کیا پڑھیں گے آپ, تھریٹ. کہ بعض کام ایسے ہیں جو اگر آپ کرنے لگ جائیں تو آپ کا یہ جو آڈٹ والا کام ہے اس کے لیے کیا کریٹ ہو جائے گی, تھریٹ کریٹ ہو جائے گی. آپ کا کام پھر آڈٹ کا ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر کوئی تھریٹ کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ سیف گارڈ آپ کو بنانے پڑیں گے. آپ کو کیا بنانے پڑیں گے, اسی فرم کو کچھ سیف گارڈ بنانے پڑیں گے. سو ایتھکس کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی ہوں گی. 3 چیزیں جب بھی آپ ایتھکس پڑھیں گے نا تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی. ایک آپ کو بتائی ہوں گی وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں
جو کیا کریٹ کرتی ہیں؟ تھریٹ. سو ایکٹیویٹیز بتائی ہوئی ہوں گی ایتھکس میں, کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے دوسری چیز کیا بتائی ہوگی؟ تھریٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ تھریٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو تیسرا کام کیا بتایا ہوگا آپ نے؟ اب اس کو سیو گارڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک کلائنٹ نے کہا جی کہ میرے پاس میں نے سیل کر دی ہے, بل میرے پاس پڑے ہیں, یہ میرے اکاؤنٹس بنا دیں, آپ لیجر بنا دیں, ٹرائل بنا دیں, بیلنس شیٹ بنا دیں, آڈٹ بھی کر لیں, ٹھیک ہو گیا. تب آپ نے آڈٹ فرم کو کہا کہ جی یہ سارے کام آپ ہی کر دو, مجھے میرا کیش بک بھی آپ بنا دو, ٹرائل بیلنس بھی آپ ہی بنا دو. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ جب آپ نے خود ہی سے یہ بنایا ہوا ہوگا, جب آپ آڈٹ کریں گے تو آپ کو تو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آئے گی, اور اگر اپنی غلطی نظر بھی آئے گی تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میں نے ٹھیک کیا. ٹھیک ہے. سو اب یہاں پہ جو اب ہمارا تھوڑا سا معاملے کو کر لیتے ہیں اسکویز, کیونکہ ہم ٹیکس لا پڑھ رہے ہیں اور ٹیکس لا سے متعلق ایتھکس کی بات کریں. تو یہاں پہ اب 3 ہیڈنگس لکھی ہوئی ہیں, کون کون سی؟ ایک ہے ٹیکس سروسز, دوسرا ہے ریٹرن پریپریشن, اور تیسرا ٹیکس کیلکولیشن فار اکاؤنٹنگ انٹریز. ان 3 چیزوں کا ذکر ہوا. ٹیکس سروسز سے مراد جتنی بھی ٹیکس سروسز ہیں جو میں نے یہاں پہ یہ بھی ساری لسٹ ڈاؤن کی تھی. ریٹرن فائلنگ بھی ہو سکتی ہے, کورٹ کے میں جا کے اپیئر ہونا بھی ہو سکتا ہے کلائنٹ کے بہاف پہ, وہ اگر کوئی کہے جی کہ میری ود ہولڈنگ بھی آپ کر دیں, میرا فلاں کام بھی آپ کر دیں, تو وہ سارا کچھ ٹیکس سروسز میں آ جاتا ہے. اسپیسیفکلی ڈسکس 2 چیزیں وہی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ریٹرن فائلنگ کرتے ہیں, ریٹرن پریپریشن کرتے ہیں, کلائنٹ کی ریٹرن بناتے ہیں اور جمع کراتے ہیں, تو پھر ایتھکس کون کون سے ہیں, کیا کیا باتیں. اور دوسرا اگر آپ ٹیکس کیلکولیشن کرتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ وہ بک اکاؤنٹنگ کے اندر جو پروویژن فار ٹیکسیشن لکھنی ہوتی ہے آپ نے, وہ کیلکولیشن آپ بناتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے. سو ٹیکس سروسز, تھریٹس وچ میں ارائز, ایڈوکیسی تھریٹ اور سیلف ریویو تھریٹ. تو پہلے تو اگر آپ کلائنٹ کو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو 2 تھریٹس آ سکتے ہیں, ایک ایڈوکیسی تھریٹ اور دوسرا سیلف ریویو تھریٹ. یہ 2 ورڈز امپورٹنٹ ہیں. ایک کون سا؟ ایڈوکیسی تھریٹ. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا, آپ کے والد صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کہا ادھر آ تیری ابھی چمڑی اتارتا ہوں, لیکن آپ کی والدہ نے کہا نہیں نہیں یہ تو میں نے اس کو کہا تھا. تو انہوں نے آپ کی غلطی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ کور کر دیا. یس, جھٹکا ورڈ, کور کر دیا. سو دس از ایڈوکیسی. بالکل صحیح کہا. تو دس انہوں نے ایڈوکیٹ کر دیا آپ کو کہ نہیں یہ تو میں نے کہا تھا, کوئی بات نہیں آئندہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. سو آپ نے ایک اکاؤنٹس بنائے اور اسی کو آڈٹ کیا اور دیکھا ہے اتنی بڑی غلطی کر دی میں نے, لیکن آپ کہیں گے نہیں کوئی نہیں یہ ہو جاتی ہے, تو میں نے تو کی تھی. سو ٹیکس سروسز جب آپ دے رہے ہیں تو آڈٹ کرتے ہوئے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود سے آڈٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایڈوکیسی تھریٹ, کہ آپ اپنی غلطی کو ایڈوکیٹ کرنے لگ جائیں. اور دوسرا سیلف ریویو تھریٹ. سیلف ریویو تھریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت اپنا کام لکھیں, فار ایگزامپل ایک نیومیریکل آپ سالو کرتے ہیں, تصویر بنا کے مجھے کیوں بھیجتے ہیں؟ سیلف ریویو تھریٹ, اپنی غلطی نظر نہیں آئی, خود تو آپ نے پوری ایبلٹیز استعمال کر کے صحیح کیا نا. ٹھیک ہے. تو سیلف ریویو تھریٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک آڈٹ فرم نے ایک کام کیا ہوا ہوگا تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطی دکھائی نہ دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 تھریٹس ہیں, اس کو یہ کن صورتوں میں آ سکتے ہیں؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ فیکٹرز ٹو ایویلویٹ دی لیول آف تھریٹ. کن چیزوں کی وجہ سے یہ تھریٹس آ سکتے ہیں, اور آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ نیومیرک کبھی بھی نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ سبجیکٹو. یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ سبجیکٹو. یعنی سی اے فرم نے بھی ان چیزوں کو سبجیکٹولی دیکھنا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ یہ تھریٹ آ جائے. سو کن چیزوں کی وجہ سے یہ تھریٹ آ سکتے ہیں آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. فیکٹرز ٹو ایویلیویٹ دا لیول آف تھریٹ. ان تھریٹس, یہ تھریٹ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے یا بہت ہی زیادہ ہے, یہ کس طرح سے پتہ چلے گا؟ ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے. نمبر 1, پرٹیکولر کیریکٹرسٹک آف انگیجمنٹ. سینٹینس آتا ہے لیکن جب آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے آپ کہیں گے یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی سینس نہیں ہے. تو انگیجمنٹ کے جو پرٹیکولرز ہیں, پرٹیکولر کیریکٹرسٹک آف دا انگیجمنٹ, اس انگیجمنٹ سے آپ کو پتہ چلے گا. انگیجمنٹ سے مراد ہوتی ہے جس وقت آپ کلائنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اس کو بھی انگیجمنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. بیچارے دانت نکال رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوگا آگے. دا پرٹیکولر کیریکٹرسٹکس آف دا انگیجمنٹ, کہ جب آپ نے کلائنٹ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیے تو پھر اس کے جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کے کیریکٹرسٹکس سے آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ کہیں ایڈوکیسی تھریٹ یا سیلف ریویو تھریٹ تو نہیں آ جائے گا.
دا لیول آف ٹیکس ایکسپرٹیز آف دا کلائنٹس امپلائیز, کتنے نورے بیٹھے ہوئے ہیں کلائنٹ کے پاس جو کام کر رہے ہیں. اگر اکاؤنٹنٹ ہی ایسے ہیں کہ ان کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے, جب آپ آڈٹ کرنے آتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی ہے بس اسی کرتے دیتا ہے تو تسی ویک لو صحیح کر دو جیڑی غلطی اسی صحیح کر لیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آدھے سے زیادہ کام بہت سے کلائنٹس پہ ایسا ہوگا کہ آپ کے جو تھوڑے سے چھوٹے کلائنٹس ہوتے ہیں نا وہاں پہ وہ اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں رکھتے. تو اکاؤنٹنٹ اگر اچھا نہیں ہے تو پھر آدھا کام جا کے آڈیٹر کو ہی صحیح کرانا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ بھی ٹھیک کرو, یہ بھی ٹھیک کرو, یہ ڈسکلوجر ڈالو. تو لیول آف ٹیکس ایکسپرٹیز, یہاں پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے صرف اور صرف ٹیکس ایکسپرٹیز آف کلائنٹس امپلائیز, کہ امپلائیز جو ہے کلائنٹ کے وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں. اگر ان کا ایکسپرٹیز لیول کم ہے تو اس کا مطلب آپ کو کام زیادہ کرنا پڑ جائے گا, اور اگر آپ کو کام زیادہ کرنا پڑ جائے گا تو یہ جو اوپر 2 تھریڈس لکھی ہوئی ہیں ان کا لیول کیا ہو جائے گا, ہائی ہو جائے گا. The system by which tax authorities assess and administer tax in question and the role of the firm or network firm in that process. Tax authorities کس طرح سے assess کرتی ہیں اور آپ کا اس پروسیس کے اندر کتنا رول ہے. اگر تو آپ صرف کلائنٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں اور آگے FBR کو دے دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہ انفارمیشن کی پریپریشن میں بھی ملوث ہیں, مطلب ہے کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھریٹس بڑھ سکتے ہیں. Complexity of the relevant tax regime and degree of judgment necessary in applying it. کتنا زیادہ لا کمپلیکس ہے اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. ریٹرن پریپریشن, یوزلی نو تھریٹ از کریٹڈ فرام فالوئنگ ورک. یہ جو نیچے کام بتائے ہوئے اس سے عام طور پہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. آئی کے آپ کے کوڈ آف ایتھکس یہ کہتے ہیں, assisting client with their tax reporting obligations by drafting and compiling information including the amount of tax due required to be submitted to the applicable tax authorities. So client سے انفارمیشن لے کے آگے FBR کو دینا اس میں کوئی تھریٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ انفارمیشن ہاں until unless کہ وہ آپ نے انفارمیشن وہاں پہ اگین کیا ہو کہ کوئی نالائق امپلائیز ہوں ان کے پاس اور وہ انفارمیشن پریپیئر بھی آپ کو ہی کرنی پڑ جائے تو پھر تھریٹ آ سکتا ہے. لیکن اگر کلائنٹ سے لے کر آگے دینا ہے نو پرابلم, یو آر جسٹ پاسنگ آن دا شاؤٹ. ایڈوائزنگ آن ٹیکس ریٹرن ٹریٹمنٹ آف past transactions and reporting on behalf of the audit client to tax authorities, request for additional information and analysis, for example providing explanation of and technical support for approach being taken. So اگر آپ client کے behalf کے اوپر کوئی explain کر رہے ہیں کوئی matter کو تو وہ اس میں بھی کوئی threat arise نہیں ہوتا. So یہ سوال کس طرح سے آئے گا, سوال اس طرح سے آئے گا ریٹرن پریپریشن میں وہ کون سے circumstances ہیں کہ جس میں کوئی تھریٹ کریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. سو 4 نمبر کا اگر سوال آ جاتا ہے تو یہ 2 نمبر کا پیراگراف. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اسے یاد کرنا. ٹیکس کیلکولیشن فار اکاؤنٹنگ انٹریز. اب اگر آپ یہ کام بھی کرتے ہیں تو آل آڈٹ کلائنٹس کے لیے کوڈ آف ایتھکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میٹیریلٹی آف اماؤنٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ, تھریٹس وچ میں ارائز آر ایڈوکیسی تھریٹ اینڈ سیلف ریویو تھریٹ. اسی طرح آڈٹ کلائنٹس دیٹ آر ناٹ پبلک انٹرسٹ اینٹیٹیز. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں, پبلک انٹرسٹ اینٹیٹیز جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے جس کے اندر جنرل پبلک کا بھی انٹرسٹ شامل ہو. فار ایگزامپل جیسے ISCO ہے اسلام آباد ایکٹ, اب جنرل پبلک نے اس سے ڈیل کرنا نا, جنرل پبلک کا اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. سو پبلک انٹرسٹ اینٹیٹیز وہ اینٹیٹیز جو کہ کسی نہ کسی پبلک کو ڈائریکٹلی سرو کریں, جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی سرو کریں. سو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کافی کمپلیکس ہی, لیکن ہمیں وہ ڈیفینیشن میں نہیں جانا ہے, وہ سلیبس میں نہیں ہے ہمارے. ہمیں صرف اتنا بس سمجھنا ہے کہ اچھا اگر وہ پبلک انٹرسٹ اینٹیٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ سیف گارڈز اپلائی کرنے ہیں. اگر آپ نے اکاؤنٹنگ انٹری بھی ان کو بنا کر دی ہے, ٹیکس کی اکاؤنٹنگ انٹری بھی اگر آپ نے ان کو بنا کر دی ہے تو پھر آپ نے کچھ سیف گارڈز اپلائی کرنے ہیں. اور وہ سیف گارڈز کیا ہیں کہ یوزنگ پروفیشنلز ہو آر ناٹ آڈٹ ٹیم ممبرس, کہ جنہوں نے آڈٹ کیا تھا ان کو چاہیے کہ وہ یہ والا کام نہ کریں, یعنی آڈٹ والے لوگ ڈفرینٹ ہوں اور یہ والے لوگ ڈفرینٹ ہوں. ہیونگ این اپروپریٹ ریویور ہو واز ناٹ انوالوڈ ان پرووائڈنگ سروسز. ہوتا یہ ہے کہ اچھی فرمس کے اندر ایک کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, QA ڈپارٹمنٹ, وہ آڈٹ میں انوالو نہیں ہوتے. وہ جب آڈٹ کر کے آپ آتے ہیں تو آپ کے کام کو ریویو کرتے ہیں کہ انہوں نے کوالٹی ایشورنس کے سارے وہ معیار پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. تو دیٹس اے سیف گارڈ. آڈٹ کلائنٹس دیٹ آر پبلک انٹرسٹ اینٹیٹیز. اگر پبلک انٹرسٹ اینٹیٹی ہے تو پھر کیا میں یہ والی انٹری بنا کر دے سکتا ہوں؟ A firm or network firm shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities if it is material. اگر وہ بہت ہی کوئی significant amount کی انٹری ہے, اگر وہ significant amount کی انٹری ہے تو پھر آپ نے وہ والی انٹری کیلکولیٹ کرنے میں مدد
نہیں کرنی اگر آپ کا کلائنٹ کیا ہے, پبلک انٹرسٹ اینٹی ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ shall not prepare calculations of current and deferred tax liabilities. ہاں, deferred tax کیا ہوتا ہے؟ جو ڈیفر ہو جائے اگلے سال. اچھا, یہ ویسے ابھی تو اس کو اتنا ہی سمپل سمجھ لیں تو اچھا ہے. اس کے اوپر پورا ایک اکاؤنٹنگ رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہوگا جو کہ کیف میں تو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, سی اے فائنل میں آئے گا. ہاں, ڈیفر ٹیکس آ گیا آپ کے کیف کے سلیبس؟ اچھا چلیں ماشاء اللہ, پھر تو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیفر ٹیکس کس بلا کا نام. تو یہ کمپلیکس کیلکولیشن ہوتی ہے, اور یہ کیلکولیشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو جیسے آپ نے اکاؤنٹنگ پروفٹ کیلکولیٹ کیا اور پھر ٹیکسیبل انکم کیلکولیٹ کی, تو اس میں کچھ ڈفرینس ہے نا. تو بعض ڈفرینسز ہوتے ہیں جو ٹیمپرری ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جو ان ایڈمیسیبل ایکسپینسز تھے وہ پرماننٹ ڈفرینس ہے اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کے پروفٹ کے درمیان. لیکن جو ڈیپریسیشن ہے وہ ایک ٹیمپرری ڈفرینس ہے کہ وہ 2-3-4 سالوں میں ایک ہی جتنا ایکسپینس آؤٹ ہونا ہوتا ہے. تو وہ ڈیفر ٹیکس کی ایک علیحدہ سائنس ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. تو یہ ایک ڈیفر ٹیکس کی ایک انٹری پاس کرنی ہوتی ہے آپ نے. یہ آپ نہیں بنائیں گے, یہ انٹری میں مدد نہیں کریں گے اگر وہ پبلک انٹرسٹ اینٹی ہے. آج کی آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے, اگلی کلاس تو نہیں ہے نا ابھی کسی کی, بس 2 منٹ یہ ٹاپک تاکہ ختم ہو جائے. یہ ایک وسل بلوور کا کانسیپٹ اس دفعہ ایڈ ہوا ہے جی. وسل بلوور یہ جیسے تصویر سے ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اپنے باس کو کچھ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ باس کچھ تو گڑبڑ ہے, اور باس پھر کیا کہہ رہا ہے؟ تم فکر نہ کرو میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے. ناؤ وسل بلوور میں بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مخبر, جو اندر کی کوئی بھی جو بدعنوانی ہے وہ اس کو بتا دے, وہ اس کے بارے میں بول پڑے. لیکن بولنا کس کو ہے؟ بولنا کس کو؟ گھر جا کے اپنی وائف کو نہ بتا رہا ہوں کہ آج میرے دفتر میں نا وہ چوری کرنے آئے تھے, میں نے کہا تھوڑے سے تم رکھ لو تھوڑے سے میں رکھ لوں. نو, بتائے اس کو جو اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں. فار ایگزامپل میرا ایک کولیگ ہے جو کیش کو ڈیل کرتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ پیسے جیب میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں یہی بات کسی بھی ایسے بندے کو بتا رہا ہوں جو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تو میں وسل بلوور نہیں ہوں. میں وسل بلوور کب ہوں؟ میں جس وقت اس کے سپروائزر کو بتاؤں گا جو اس کو فائر کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے. یہ تو ہوگی چھوٹی اگزامپل. ٹھیک ہے. آپ کی جو جتنی بھی اب یہ اکاؤنٹنگ پروفیشن کے اندر ایک بھونچال آیا تھا نا, سمجھو کہ ارتھ کو ایک آیا تھا, وہ اس وقت آیا تھا جس وقت اینرون کا ایک اسکینڈل دنیا میں آیا تھا. اینرون اور ورلڈ کون کا ایک فائنینشیل اسکینڈل دنیا میں سامنے آیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ سمپلی آپ کو بہت شارٹ سے ورڈز میں سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک انٹرنیشنل فرم تھی, آڈٹ فرم, اور ایک کلائنٹ تھا اس کا اینرون. یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ یہ ان کی بیلنس شیٹ ہے اور یہ بناتے تھے, ان کا کام یہ تھا آئل ڈرلنگ کا کام کہ ڈرل کریں گے آئل نکال. تو یہ بڑے رسکی وینچرز ہوتے ہیں کہ آپ نے مطلب ڈرل کیا, پتہ چلا جی کہ 2000 فٹ کی گہرائی پہ پہنچے تو آئل تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. نا یہ ان کی یہ کرتے کیا تھے کہ اپنے وینچرز کو ان کے لیے اسپیشل اینٹیٹیز بنا دیتے تھے, اسپیشل ایس پی ویز. اور بینک سے جو لون لیتے تھے وہ ایس پی وی کی بیلنس شیٹ میں ہوتا تھا, اور اینرون اس کا گارنٹر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب اینرون کی بیلنس شیٹ میں یہ لون نظر آ رہا ہوتا تھا؟ نہیں. یہ کس کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہوتا تھا؟ اسپیشل پرپز وہیکل. بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو سمپلی. اچھا, اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ جب اینرون کی کوئی بیلنس شیٹ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتا تھا وہ کہتا ہے یار کیا کمال بیلنس شیٹ ہے, کیونکہ جتنا بھی گاربیج تھا وہ کہاں تھا؟ وہ ایس پی ویز کے بیلنس شیٹ پہ تھا. اب اس کا جو آڈیٹر تھا, وہ اس کو آڈٹ کرتا ہوا کہتا ہے زبردست, دا بیلنس شیٹ گیوز دا ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا افیئرز آف دا کمپنی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اینرون کمپنی تھی اس کا ایک امپلائی تھا, اس نے جس وقت ایک خاتون تھی, اور اس نے جس وقت یہ سارے میٹرز کو دیکھا تو اس نے پبلکلی جا کے بول دیا کہ بھائی سارا گند پڑا ہوا ہے ایس پی ویز کے اندر, اینرون تو ڈیفالٹڈ کمپنی ہے. اور جس وقت یہ بات اس طرح میڈیا پہ اٹھ کر آئی تو پتہ چلا کہ اوہ یہ تو اینرون کے تو اتنے ملین بلین کے قرضے ہیں, اس کے تو اتنے لاسز والے وینچرز ہیں جو کہ یہاں نظر ہی نہیں آ رہے. تو اس اسٹاک مارکیٹ میں یہ کیا کر گیا, کریش ہو گیا, اور ود ان 2 ویکس لیکویڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. چلو اس کا تو جو ستیہ ناش ہوا سو ہوا, کس نے کیا؟ اس امپلائی نے.
وہ امپلائی جو کہ اس میٹرز کو جانتا ہے. نا یہ کون ہے؟ وسل بلوور. ٹھیک ہے, اس نے بول دیا یہ سارا معاملہ. لیکن اس سے ہماری اوپر کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت یہ آ گئی کہ یہ کیا کر رہا تھا بھائی, یہ کیوں نہیں بتا رہا تھا یہ بات. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس تو جو اسٹینڈرڈ آپ نے بنا کے دیے میں نے اس کے مطابق ہی بنایا, میں تو اس کے مطابق ہی رپورٹ کر رہا ہوں. تو پھر کارپوریٹ گورننس کا ایک ریولیوشن آ گیا دنیا کے اندر کہ نہیں بھائی, لاز آف کارپوریٹ گورننس ہونے چاہیے. جو شیئر ہولڈر ہے اس کو بیلنس شیٹ میں بہت سارے ایسے ڈسکلوئر اور ڈالو تاکہ یہ جو شیئر ہولڈر ہے اس کو پتا ہو کہ میری کمپنی میرے پیسے سے کرتی کیا ہے. ٹھیک ہے. سو وسل بلوور ایک بڑی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر. اور وسل بلوور کہتے ہیں کہ اس کو ہے, بس یہ آخری 2 منٹ کی بات ہے, وسل بلوور مینز اے پرسن ہو رپورٹس کنسیلمنٹ اور ایویژن آف انکم ٹیکس. اب چونکہ ہم ٹیکس لاز کی بات کریں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیکسیشن, لیڈنگ ٹو ڈیٹیکشن اور کلیکشن آف ٹیکسز, فراڈ, کرپشن اور مس کنڈکٹ. تو وسل بلوور کون ہوا؟ جو کیا کر دے, جو رپورٹ کر دے, بتا دے کوئی بھی ٹیکس لا سے متعلق فراڈ, ایویژن, کرپشن, کس کو بتا دے؟ ٹو دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیونگ پاور ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دا پرسن اور ان انکم ٹیکس اتھارٹی کمیٹنگ. وہ پرسن جو یہ کام غلط کر رہا تھا, یہ سارے والے کنسیلمنٹ والے, وہ والا پرسن, اس کی جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو اگر یہ بتا دیتا ہے تو یہ پرسن جس نے رپورٹ کیا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ وسل بلوور. ٹھیک ہے. سو اگر ایف بی آر کے ہیرارکی میں کوئی سبارڈینیٹ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں غلط کام کر رہا ہے اور اس کو بتا دیتا ہے جو اس کا بھی سپروائزر ہے, تو اس کو ہم بولیں گے, کیا بولیں گے, یہ کون ہے؟ یہ وسل بلوور ہے. ٹھیک ہے. اوکے, سو دس واز اباؤٹ ایتھکس. اس میں اب اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو وہ آپ پوچھ لیجیے گا واٹس ایپ میں, یا پھر ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو ختم.